شہزادہ صدر شریعت ممتاز الفقہاء محدث کبیر حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب اللہ دامت فیوزہم بذات خود یہاں تشریف فرما ہیں اور عرس کی صدارت اور اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پر عرس کا کوئی پروگرام نہیں تھا، قانونی پابندیوں کی وجہ سے بہت ہی محدود پیمانے پر قرآن خوانی اور ایصال ثواب کا پروگرام تھا۔ احباب کی خواہش اور اصرار پر یہ مختصر مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ فقیہ ہونا کوئی معمولی کمال نہیں ہے، محدث ہونا بھی کمال ہے، لیکن فقیہ ہونا معراج کمال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محدث اور فقیہ کے درمیان کتنا عظیم فرق ہے اس کو بہت واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی وحفظها ووعاها وأداها ورب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ اللہ رب العزت اس بندے کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری حدیثوں کو سنا، اس کو محفوظ رکھا، دوسروں تک پہنچایا۔ ایسا بہت ہوگا کہ حدیث کو سننے والا فقیہ نہیں ہوگا، اور جن لوگوں تک حدیثیں پہنچائی جائیں گی وہ اس سے بڑا فقیہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے محدث کے لیے نظر اللہ عبدا فرما کر تر و تازہ رہنے کی بشارت دی۔ آپ محدثین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، دنیا میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے جنہوں نے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، احوال اور اقوال کو چن چن کر گلدستہ احادیث میں جمع فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام شب و روز کو سندوں کے ساتھ جمع کر کے پوری امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا انتظام کیا۔ محدث کی قربانی، محدث کی خدمت کوئی معمولی خدمت نہیں ہے، لیکن فقیہ کی خدمت، فقیہ کا کارنامہ محدث سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ محدث صرف حدیثوں کو محفوظ رکھتا ہے، اور فقیہ وہ ہوتا ہے جو حدیثوں میں چھپی ہوئی اللہ و رسول کی مراد کو تلاش کرتا ہے، فقہی نکات اور مسائل و احکام کا استخراج فرما کر پوری امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا انتظام کرتا ہے۔ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان، کتنا خوش نصیب ہے وہ عالم ربانی جو بیک وقت محدث بھی ہے، بیک وقت فقیہ بھی ہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اپنے زمانے کے عظیم محدث ہی نہیں تھے، بلکہ اپنے زمانے کے عظیم فقیہ بھی تھے، اور ایسے فقیہ تھے کہ ان کے تفقہ پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اعتماد کلی حاصل کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، آپ یہاں کے موجودین میں تفقہ جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی میں زیادہ پائیے گا۔ وہاں کے موجودین میں حضور مفتی اعظم بھی ہیں، وہاں کے موجودین میں اور بھی بہت سارے علماء اور فضلاء ہیں، لیکن تفقہ فی الدین کے معاملے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس بات کی صراحت فرما دی کہ یہاں کے موجودین میں تفقہ جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی میں سب سے زیادہ ہے۔ اور الحمدللہ
حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے شہزادے محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت فیضہم اس دور کے سب سے بڑے محدث بھی ہیں اور اس دور کے سب سے بڑے فقیہ بھی ہیں۔ بے شمار حدیثیں سند کے ساتھ ان کے سینے میں محفوظ ہیں، اور جن حدیثوں سے بڑے بڑے علماء مسائل کا استنباط اور استخراج نہیں کر پاتے، ان حدیثوں کی روشنی میں برجستہ حضور محدث کبیر مسائل کا استنباط اور استخراج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہا کی عظمت شان کو بیان فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت اس کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ فرماتا ہے جس کو دین میں فقیہ بنا دیتا۔ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا جسے حکمت دی گئی، جسے شریعت کا علم دیا گیا، اسے خیر کثیر دے دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بے شمار صحابہ ایسے تھے جن کے سینوں میں ہزاروں ہزار حدیثیں محفوظ تھی، لیکن وہ 21 صحابہ جو انہی حدیثوں کی روشنی میں مسائل کا استنباط اور استخراج کرتے تھے، وہ سارے صحابہ کے سر کا تاج تھے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ محدث صرف حدیثوں کو محفوظ رکھتا ہے اور فقیہ حدیثوں میں چھپے ہوئے علمی نکات اور باریکیوں کو تلاش کر لیا کرتا ہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اپنے دور کے سب سے عظیم فقیہ تھے۔ جب آپ کا آخری سفر حج تھا، آپ یہاں سے شاہ گنج تشریف لے گئے، بخار آ گیا، علالت کی حالت میں آپ بریلی شریف پہنچے، بخار کی شدت ہے۔ اسی عالم میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ایک لمبا چوڑا استفتاء آیا۔ حضور مفتی اعظم ہند بھی حضرت صدر الشریعہ کے ساتھ حج پر جا رہے تھے، حج کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند جو علم تفقہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار تھے اور ان کے علمی اور روحانی امانتوں کے امین تھے، حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ ابھی اس کا جواب میرے دماغ میں مستحضر نہیں ہے اور حج کی تیاریوں میں مصروف ہوں، کتاب دیکھنے کی فرصت بھی نہیں ہے۔ مولانا امجد علی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، جاؤ ان کی بارگاہ میں سوال پیش کرو، فوراً اس کا جواب عطا فرمائیں گے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان سخت علالت اور بیماری کے عالم میں تھے، لیکن حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں وہ مشکل سوال جب پیش کیا گیا تو لیٹے لیٹے اسی مجلس میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ان تمام سوالوں کو حل فرما دیا اور تشفی وقت جواب عطا فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بیماری کے عالم میں بھی آپ کا دماغ اتنا حاضر تھا کہ آپ کو تمام مسائل آپ کے دماغ میں محفوظ تھے اور بیماری کے عالم میں بھی آپ جواب لکھوانے پر قادر تھے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اپنے دور کے سب سے عظیم مناظر بھی تھے۔ جب مولوی اشرف علی تھانوی رنگون پہنچے اور مولوی اشرف علی تھانوی کے چاہنے والوں نے ان کی جھوٹی کرامتیں بیان کرنا شروع کی، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان کا مرید بنانا شروع کیا، یہاں تک کہ مقروضوں کا قرض معاف کر کے ان کا مرید بنانا شروع کیا، تو رنگون کے سنیوں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خط لکھا کہ حضور یہاں پر مولوی اشرف علی تھانوی آئے ہوئے ہیں، بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر ان کا مرید بنایا جا رہا ہے، قرضہ معاف کر کے ان کا مرید بنایا جا رہا ہے، ہر طرف ان کی تقریریں ہو رہی ہیں، ان کی جھوٹی کرامتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان کی شان و عظمت کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، بھولے بھالے سنی مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں اور یہ مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں، اس لیے آپ کسی مناظر کو بھیج دیجیے جو مولوی اشرف علی تھانوی کا مقابلہ کر سکے۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی جماعت کے حکیم الامت ہیں، وہ اس جماعت کے مجدد بھی ہیں، ان سے مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں تھا، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ کا پڑا ہوا
یہ شیخ جس کا نام امجد علی ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے بے شمار تلامذہ پر نگاہ دوڑائی تو آپ کی نظر انتخاب کسی اور پر نہیں بلکہ علامہ امجد علی اعظمی پر آ کر ٹک گئی، اور آپ نے حکم صادر فرمایا کہ آپ رنگون جائیے اور مولوی اشرف علی تھانوی سے مناظرہ کیجیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے حکم پر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بریلی سے کلکتہ آئے۔ اعلیٰ حضرت نے بریلی سے ٹیلی گرام کر دیا تاکہ سنی مسلمانوں کو اطمینان رہے کہ ہمارا مناظر بھی پہنچنے والا۔ جب حضرت صدر الشریعہ کلکتہ پہنچے تو کلکتہ سے آپ نے پھر ٹیلی گرام دیا کہ میں فلاں دن فلاں تاریخ اور فلاں جہاز سے فلاں وقت رنگون پہنچ رہا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان وقت مقررہ پر رنگون پہنچے، لیکن مولوی اشرف علی تھانوی کو جیسے ہی اطلاع ہوئی کہ مولانا امجد علی آ رہے ہیں، شیر رضا آنے والے ہیں، تو اس کے اوصال خطا ہونے لگے اور صدر الشریعہ کے پہنچنے سے پہلے ہی ایک دن پہلے جہاز سے وہ بھاگ کر کلکتہ پہنچ آئے۔ ادھر صدر الشریعہ رنگون پہنچتے ہیں اور مولوی اشرف علی تھانوی رنگون چھوڑ کر کلکتہ آ جاتے ہیں۔ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان کو معلوم ہوا کہ وہ رنگون آ گئے ہیں اور مولوی اشرف علی تھانوی رنگون سے کلکتہ بھاگ گئے ہیں، تو آپ فوراً دوسرے دن پہلے جہاز سے کلکتہ آئے اور کلکتہ پہنچنے کے بعد بھی اعلان کیا، تلاش کروایا کہ مولوی اشرف علی تھانوی مل جائیں تو یہی ان سے مناظرہ کیا جائے۔ لیکن جب حضرت صدر الشریعہ کلکتہ پہنچے تو مولوی اشرف علی تھانوی کلکتہ چھوڑ کر تھانہ بھون پہنچ گئے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ علامہ امجد علی اعظمی کی عبقریت اور آپ کی مناظرہ صلاحیتوں کا کیا عالم تھا کہ اس جماعت کا جو سب سے بڑا عالم، جس کو اس جماعت کے لوگ مجدد اور حکیم الامت کہتے ہیں، وہ بھی اعلیٰ حضرت کے شعر کے مقابلے میں ٹکنے کی جرأت نہ کر سکا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی عظمتوں کا خطبہ سارا زمانہ پڑھ رہا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کام کی مشین تھے۔ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جب علوم متداولہ سے فارغ ہوئے، آپ جبل پور تشریف لے گئے اور خصوصیت کے ساتھ معقولات کا علم حاصل کیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کے شاگرد رشید علامہ ہدایت اللہ خان رامپوری کی بارگاہ میں جبل پور پہنچے اور آپ نے معقولات کی منتہی کتابیں علامہ ہدایت اللہ خان رامپوری سے پڑھی اور اس کے بعد علم حدیث میں کمال حاصل کرنے کے لیے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث علامہ وسیع احمد محدث سورتی کی بارگاہ میں پیلی بھیت مدرسۃ الحدیث میں پہنچے اور تقریباً 2 سال تک مسلسل محدث سورتی کی بارگاہ میں رہ کر آپ نے صحاح ستہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد محدث سورتی نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آپ کو بھیجا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ملاقات ہی میں حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور اس کے بعد منظر اسلام کے لیے جب ایک قابل صدر المدرسین کی ضرورت پڑی تو محدث سورتی کے ایما اور اشارے پر علامہ امجد علی بریلی تشریف لے گئے اور تقریباً 18 سال تک مسلسل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی آپ نے بریلی میں رہ کر علوم و معارف کا فیضان ساری دنیا میں تقسیم فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ننھے میاں مولانا محمد رضا صاحب فرماتے تھے کہ صدر الشریعہ کام کی مشین ہے اور وہ بھی ایسی مشین جو کبھی فیل نہ ہونے پائے۔ صدر الشریعہ 12 کتابیں 11 کتابیں پڑھاتے تھے۔ بعض طلباء کو اوقات درس کے علاوہ میں بھی پڑھاتے تھے، فتویٰ نویسی کرتے تھے، مطبع اہل سنت کا پورا کام سنبھالتے تھے، پروف ریڈنگ کرتے تھے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا پارسل بنوا کر بھیجتے تھے، اس کا پورا حساب و کتاب رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچ کر رات کے 12 بجے 1 بجے تک استفتاء سناتے اور اعلیٰ حضرت جو اس کا جواب عطا فرماتے اس کو تحریر فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان
کو کام کرنے کا جو موقع ملا، اسی صحبت بافید نے حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو ایسا جوہر اور ایسا ہیرا بنا دیا جس کی چمک آج بھی باقی ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ اور اعلیٰ حضرت روحانیت کے معاملے میں بھی اتنے کامل و مکمل کہ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وصال ہو رہا تھا تو اس سے پہلے آپ نے وصیت قلم بند فرمائی اور آپ نے کہا کہ انتقال کے بعد میری نماز جنازہ مولانا حامد رضا پڑھائیں، اگر حدیث میں جو دعائیں مذکور ہیں وہ ساری دعائیں یاد کر دیں، ورنہ مولانا امجد علی پڑھیں، کیونکہ حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان ولی تھے، ولی ہونے کی حیثیت سے وہ مقدم تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے ان کا نام پیش فرمایا، مگر ایک شرط لگا کر کہ وہ 14 دعائیں جو حدیث میں منقول ہیں اور جن کو میں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے، اگر وہ یاد ہو تب تو حجت الاسلام پڑھائیں، حامد رضا پڑھائیں، ورنہ مولانا امجد علی پڑھائیں۔ صدر الشریعہ کے لیے کوئی قید نہیں لگائی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنی روحانیت اور نگاہ ولایت سے دیکھ رہے تھے کہ علامہ امجد علی کو وہ 14 دعائیں یاد ہی یاد ہیں، اس لیے یہاں شرط کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو سب سے مقرب تھے، اس شخصیت کا نام ہے علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان، اور اعلیٰ حضرت کے انتقال کے بعد بھی اعلیٰ حضرت کے شہزادوں سے حضرت صدر الشریعہ کا تعلق بہت گہرا رہا۔ آپ پوری پابندی کے ساتھ عرس رضوی میں بریلی شریف جاتے اور بریلی شریف کی عقیدت و محبت اور بریلی کی عظمت کا یہ عالم کہ اگر بریلی شریف میں کوئی آدمی آپ سے مرید ہونا چاہتا تو آپ ہرگز اس کو مرید نہیں فرماتے، بلکہ یہ فرماتے کہ تم حجت الاسلام سے مرید ہو جاؤ یا مفتی اعظم سے مرید ہو جاؤ، کم سے کم بریلی میں رہ کر میں تم کو مرید نہیں کر سکتا۔ بتائیے یہ ایثار، یہ قربانی، یہ خلوص کون پیش کر سکتا ہے؟ وہی پیش کر سکتا ہے جس کے رگ و ریشے میں بریلی کی محبت اس طرح سرایت کر چکی ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بریلی کی عظمت سے غافل نہ ہونے پائے۔ اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جس زمانے میں مظہر اسلام چلا رہے تھے اور چندہ وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بوجھ آپ کے اوپر ہو جاتا تھا، اپنی جیب سے خرچ کرتے تھے، آپ مقروض ہو جاتے تھے، اس زمانے میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان خاموشی کے ساتھ اپنے مریدین کو متوجہ فرماتے، بلکہ جو مریدین آپ کو نذرانہ پیش کرتے آپ وہی نذرانہ اپنے مریدین کو دے کر کہتے کہ حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت میں پیش کرو۔ بارہا ایسا ہوا کہ حضور صدر الشریعہ نے اپنے مریدین کو مظہر اسلام کی طرف متوجہ فرمایا، مفتی اعظم کی طرف متوجہ فرمایا، تاکہ حضور مفتی اعظم ہند کا بوجھ کچھ ہلکا ہو سکے۔ یہ عظمت اور یہ محبت حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو یوں ہی نہیں حاصل ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بیٹے کی طرح ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرمایا اور وہ سب کچھ عطا فرمایا جو ایک مخلص باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے، اور صدر الشریعہ نے بھی زندگی کے آخری لمحے تک یہ ثابت کر دیا کہ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ایسے روحانی فرزند ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی اعلیٰ حضرت کی محبت سے غافل نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی سچی عقیدت و محبت اور اعلیٰ حضرت کے علم پر اتنا اعتماد کہ دو شخصیتوں کے بارے میں نے پڑھا کہ انہوں نے کسی مسئلے میں اعلیٰ حضرت سے اختلاف نہیں کیا، ایک علامہ وسیع احمد محدث سورتی اور ایک علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ، کسی مسئلے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے ان بزرگوں نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ کیا اس دور کے جدید محققین حضرت صدر الشریعہ سے زیادہ فقیہ ہیں کہ بات بات پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور طلبہ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھاتے ہیں کہ کیا اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہم دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے؟
کیا اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرنے سے ہم ضروریات دین کے منکر ہو جائیں گے؟ ضروریات دین کے منکر تو نہیں ہوگے، اسلام سے باہر تو نہیں ہوگے، لیکن اگر ایسے ہی مسلسل اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہوتا رہا اور طلبا کے دل و دماغ میں اختلاف کی کیفیت پیدا کی جاتی رہی تو ایک دن یہی طلبا غیر مقلدیت کے راستے پر چل پڑیں گے، اور صرف اعلیٰ حضرت سے نہیں، رسول پاک سے بھی اختلاف کریں گے، صحابہ سے بھی اختلاف کریں گے، ائمہ مجتہدین سے بھی اختلاف کریں گے۔ اس کا یہ بھیانک نتیجہ آنے والا ہے۔ اور جو عظیم فقیہ ہوتا ہے اس کے دور میں غلط تحقیق پیش کی جائے گی تو وہ خاموش نہیں رہے گا، اصلاح حال کے لیے، اظہار حق کے لیے وہ ضرور کچھ نہ کچھ بیان دے گا، تنبیہ فرمائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ تھے، ایسے فقیہ کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، لو کان العلم عند ثریا لنالہ رجل من ابناء فارس، اگر علم ثریا کی بلندی پر بھی ہوگا تو فارس کا رہنے والا وہاں سے اتار لائے گا اور لوگوں میں تقسیم کر دے گا۔ ابن حجر اسقلانی، امام قسطلانی، امام بدر الدین عینی نے فرمایا، قد بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ فی ھذا الحدیث، اس حدیث میں رسول پاک نے کسی اور امام کی بشارت نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت سنائی۔ امام اعظم بھی اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ جو فقیہ ہوتا ہے اس کے دل میں خشیت ربانی ہوتی ہے، شریعت کے خلاف جب کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو وہ تڑپ جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے، قاضی ابن ابی لیلہ، ان کا نام محمد ابن عبد الرحمن تھا، لیکن قاضی ابن ابی لیلہ کے نام سے مشہور تھے۔ 32 سال تک کوفے کے قاضی رہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کوفہ جو اس زمانے میں علم و فن کا مرکز تھا، بڑے بڑے ائمہ کرام مجتہدین کرام تھے، لیکن منصب قضا پر جس شخصیت کو 32 سال تک کام کرنے کا موقع ملا وہ حضرت قاضی ابن ابی لیلہ، وہ صاحب فقہ بھی ہیں اور صاحب حدیث بھی ہیں، لیکن کبھی کبھی فیصلے میں وہ غلطی کرتے اور امام اعظم ابو حنیفہ تنبیہ فرماتے تو ان کو بہت برا لگتا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی مجلس قضا سے اٹھ کر جا رہے تھے اور ان کی مسند قضا کوفے کی جامع مسجد میں سجتی تھی، وہیں بیٹھ کر وہ مقدمات کی سماعت کرتے تھے اور فیصلہ کرتے تھے۔ مجلس قضا کا ٹائم ختم ہونے کے بعد جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت ایک آدمی سے جھگڑا کر رہی تھی اور لڑتے لڑتے اس عورت نے کہا، یا ابن الزانیین، اے زانی اور زانیہ کے بیٹے۔ قاضی ابن ابی لیلہ نے سنا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو پکڑ کر مسجد میں لایا جائے۔ خود بھی مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے فیصلہ سنایا کہ اس عورت پر حد قذف کی دوہری سزا قائم کی جائے۔ ایک حد قذف میں 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ یا ابن زانیین اس نے کہا، اس کے باپ کو بھی زانی کہا، ماں کو بھی زانیہ کہا، اس لیے اس پر ڈبل حد قذف جاری کی جائے، 160 کوڑے لگائے جائیں۔ اس عورت کو مسجد میں کھڑا کرا کے 160 کوڑے لگائے گئے۔ وہ عورت لائی گئی، 160 کوڑے اس کو مارے گئے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ کو اطلاع ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قاضی ابن ابی لیلہ نے اپنے اس ایک فیصلے میں 6 غلطیاں کی۔ پہلی غلطی یہ کہ مجلس قضا کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، وہ گھر جا رہے تھے اور پھر واپس آ کر کے فیصلہ سنا دیا۔ کورٹ کچہری کا جج کہیں جا رہا ہو تو کیا آ کر کے وہ فیصلہ سنا دے گا؟ یہ ان کی پہلی غلطی ہے۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ انہوں نے مسجد میں حد لگوائی۔ رسول پاک نے مسجد میں حد جاری کرنے سے اور مجرمین کو سزا دینے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہے، مجرمین کو سزا دینے کے لیے نہیں ہے۔ حدود و قصاص کے فیصلے تو ہو سکتے ہیں لیکن مسجد میں حدود و قصاص کو جاری نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی دوسری غلطی ہے۔ اور تیسری غلطی یہ ہے کہ انہوں نے عورت کو
کھڑا کرا کے حد لگوایا، جبکہ حکم یہ ہے کہ جب عورت پر حد جاری کی جائے تو بیٹھا کر حد جاری کی جائے تاکہ اس کی پردہ پوشی ہوتی رہے۔ یہ ان کی تیسری غلطی ہے۔ اور چوتھی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے دو حد قذف کا فیصلہ کر دیا، جبکہ گالی کا کلمہ ایک ہے۔ یا ابن زانیہ، جب گالی کا کلمہ ایک ہے تو ایک ہی حد واجب تھی، مگر انہوں نے 2 حد کو واجب قرار دیا۔ یہ ان کی چوتھی غلطی ہے۔ اور 5ویں غلطی یہ ہے کہ ایک ساتھ انہوں نے دونوں حدوں کو جاری کروا دیا۔ اگر کسی پر 2 حد واجب بھی ہو تو پہلے ایک حد جاری کی جائے گی، اور جب اس کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے تو کچھ دنوں کے بعد دوسری حد جاری کی جائے، مگر انہوں نے دونوں حدوں کو ایک ساتھ جاری کروا دیا۔ یہ ان کی 5ویں غلطی ہے۔ اور 6ٹھی غلطی یہ ہے کہ جس آدمی کو گالی دی گئی اس نے انصاف کا مطالبہ نہیں کیا، اس نے FIR نہیں کیا، اس نے مقدمہ نہیں قائم کیا، تو کیوں انہوں نے فیصلہ سنا دیا؟ حدود و قصاص میں شرط ہے کہ جب تک مقدمے کا مطالبہ نہ کیا جائے، انصاف کا تقاضا نہ کیا جائے، اس وقت تک قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے از خود اس مسئلے کی نوٹس لی اور خود ہی مسجد میں آ کر فیصلہ سنا دیا۔ یہ ان کی 6ٹھی غلطی ہے۔ قاضی ابن ابی لیلہ نے اپنے اس فیصلے میں 6 غلطیاں کی۔ اب آج کے چھوٹے چھوٹے مفتیوں کی غلطی بیان کر دیجئے تو جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ تو قاضی ابن ابی لیلہ تھے، کوفے کے قاضی تھے، حضرت علی نے ان کو قاضی مقرر کیا تھا۔ وہ صرف کمشنری کے قاضی نہیں تھے، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ کس نے ان کو قاضی مقرر کیا یہ معلوم نہ ہو۔ حضرت علی جو باب العلم ہیں، مولائے کائنات ہیں، داماد پیغمبر ہیں، شیر خدا ہیں، جن کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی نے فرمایا اللہم اہد قلبہ، اے اللہ علی کے سینے کو روشن فرما، تو اللہ نے اتنا روشن فرما دیا کہ علی کا سینہ علم نبی کا مدینہ بن گیا۔ انہوں نے قاضی بنایا، وہ بہت برہم ہوئے۔ ابو حنیفہ ہمیشہ میرے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں۔ کوفے کے گورنر کے پاس گئے، کہا کہ ابو حنیفہ ہمیشہ میرے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، اس سے شاہی وقار کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس لیے پابندی لگا دی جائے کہ ابو حنیفہ فتویٰ نہ دیں۔ کوفے کے قاضی اور امیر نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ اب ابو حنیفہ کسی کو مسئلہ نہیں بتائیں گے، فتویٰ نہیں بتائیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے دل ہی میں سوچا کہ کوفے میں میرے علاوہ 10 مفتی ہیں، مجتہد ہیں، دین کا کام رکے گا نہیں، فتوے کا کام ہوتا رہے گا۔ اب ایسی صورت میں فتویٰ دینا مجھ پر فرض عین نہیں، فرض کفایہ، اس لیے میں امیر کی اطاعت کروں گا اور فتویٰ نہیں دوں گا۔ اسی دور میں آپ کی بیٹی نے گھر کی 4 دیواری میں امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ ابو جان آج میں روزے سے تھی، میرے دانت سے خون نکل رہا تھا، بار بار میں نے تھوکا، کچھ دیر کے بعد تھوک صاف ہو گیا، خون کی آمیزش ختم ہو گئی، تو اب اگر میں تھوک نگل لوں تو کیا میرا روزہ رہے گا یا جاتا رہے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال کرنے والا کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے، بلکہ آپ کی بیٹی ہیں، اور گھر کی 4 دیواری میں سوال ہو رہا ہے۔ اگر آپ جواب دیتے تو امیر کو خبر نہیں ہوتی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ دیکھو، وہ ارشاد فرماتے ہیں جانے پدر مجھ پر پابندی عائد ہے، اور امیر کا حکم ہے کہ میں کسی کو مسئلہ نہیں بتا سکتا، اس لیے گھر کی 4 دیواری میں بھی میں امیر کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا، تم اپنے بھائی حماد سے مسئلہ پوچھ لو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسی واقعے کی بنیاد پر ابن خلقان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اطاعت امیر اور دیانت و تقویٰ کی جو مثال پیش کی ہے دور دور تک اس کی کوئی نظیر نظر نہیں آتی۔ تو اس دور میں بھی یہ تھا کہ اگر کسی کے فتوے پر تبصرہ کر دیا جائے، تنقید کر دیا جائے، تو وہ آدمی جان کا دشمن بن جاتا تھا، اس کے سارے احسانات کو ختم کر دیتا تھا۔ اور اس دور میں بھی کہ اگر حضور محدث کبیر اپنے بعض شاگردوں کے فتووں اور فیصلوں پر تنقید کر دیں، اور تنقید کرنے کا مقصد صرف اور صرف اس کی اصلاح ہے، اظہار حق ہے، تو وہ بھی جان کا دشمن ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسی مرتبہ عید کے چاند کے مسئلے میں کتنا ہنگامہ برپا ہوا، طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا،
हुजूर मुहद्दिस कबीर की बारगाह में 4 मुतदय्यिन उलमा ने हाजिर होकर शहादत पेश की और सबने बैक ज़बान शहादत पेश की कि हमने कुल्लियतुल बरातिल अमजदिया की तीसरी मंजिल की छत से अपनी आँखों से चाँद देखा है। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने तलाश और तहकीक और तफ्तीश और उलमा के मशवरे के बाद फ़ैसला सादिर फरमाया कि कल ईद है। हंगामा खड़ा हो गया। कुछ मुनाफिकीन ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि घोसी का मतला तो बिल्कुल साफ था, फिर 4 ही आदमियों ने क्यों देखा, जबकि घोसी में 2 दिन से बारिश हो रही थी। 28 तारीख को भी बारिश हुई और 29 रमज़ान को भी 2 मरतबा बारिश हुई। और बारिश कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसका ताल्लुक माकूलात से हो, किसी ने समझा और किसी ने नहीं समझा। तमाम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि 28 तारीख को भी बारिश हुई और 29 तारीख को भी बारिश हुई। घोसी का मसला अब्र आलूद था, घोसी का मतला साफ नहीं था। और जब मतला अब्र आलूद हो तो ईदैन की चाँद के लिए 2 आदमियों की शहादत काफ़ी है, लेकिन हुजूर मुहद्दिस कबीर ने अज़राह एहतियात 4 आदमियों से शहादत ली और उसके बाद फ़ैसला सादिर फरमाया कि कल ईद है। मगर जिनको हुजूर मुहद्दिस कबीर की ज़ात से एलर्जिक है, हुजूर मुहद्दिस कबीर उनके फ़ैसलों पर तनकीद करते हैं, इज़हार हक़ और इस्लाह हाल के लिए उनको तंबीह फरमाते हैं। उन्होंने नहीं चाहा कि हुजूर मुहद्दिस कबीर के फ़ैसले पर ईद हो सके, इसलिए उन्होंने सोचा कि फ़ैसला कबूल करूं तो मेरी नाक कट जाएगी और कबूल ना करूं तो दुनिया गाली देगी। तो बीच का रास्ता निकाला कि घोसी का मतला साफ था, और जब मतला साफ हो तो जमे अजीम और जमात कसीरा की शहादत दरकार है, और घोसी में सिर्फ 4 लोगों ने शहादत पेश की है, इसलिए मैं मुहद्दिस कबीर के फैसले को तस्लीम नहीं करूँ। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, जिन फुक़हा ने और जिन उलमा ने मतला साफ होने की शर्त पर जमे अजीम और जमात कबीरा और कसीरा की शर्त रखी है, उन्हीं उलमा ने ये भी लिखा है मगर ये कि वो बुलंदी पर चाँद देखना बयान करे तो काजी कबूल कर लेगा, और बुलंदी की ये तारीफ नहीं है कि पहाड़ ही से देखे तो कबूल किया जाएगा। छत की बुलंदी भी बुलंदी है। आप कह रहे हैं कि छत की बुलंदी से देखा तो ये कोई ख़ास बात नहीं, बहुत सारे लोग छतों से देखते हैं, तो पहाड़ों पर भी तो बहुत सारे लोग रहते हैं और पहाड़ों से चाँद देखते हैं। फिर फुक़हाए किराम ने क्यों उसको बुलंदी में दाखिल किया? 2-4 साल के बाद आप कहेंगे कि आईफल टावर जो पेरिस के अंदर है 5000 फीट ऊपर है, उसके ऊपर से देखा तब बुलंदी मानी जाएगी, उसके नीचे से देखेगा तो बुलंदी नहीं मानी जाएगी। फुक़हाए किराम ने साफ लिखा है कि अगर बुलंदी से देखना बयान करता है तो मतला साफ होने के बावजूद 2 आदमियों की शहादत कबूल कर ली जाएगी और काजी का फैसला नाफिजुल अमल होगा। और यहाँ देखने वालों ने कुल्लियतुल बनातिल अमजदिया की तीसरी मंजिल की छत से देखना बयान किया, और वो सब के सब सिक़ा थे, मुतदय्यिन थे, पाबंदे सौम व सलात थे। तो फिर क्या वजह है कि काजी उनकी शहादत को रद्द करे और उनकी शहादत को कबूल न करे? अच्छा चलिए, घोसी का मतला साफ ही था, मगर आपका दिलो दिमाग तो साफ नहीं था। अगर आपने अपना फैसला सुना दिया कि जमे अजीम चाहिए, जमात कसीरा की शहादत चाहिए, तो रात भर टेलीफोन पर मसरूफ़ रहने की क्या ज़रूरत कि मुहद्दिस कबीर के फैसले पर अमल ना करना, तुम लोग ईद ना करना, तुम लोग ईद ना करना। हम लोगों ने तो किसी से नहीं कहा कि तुम लोग ईद करो, बल्कि फैसले में ऐलान में साफ लिख दिया कि ये ऐलान शहर घोसी और मुज़ाफ़ात घोसी के लिए। सैकड़ों लोगों ने फ़ोन किया कि क्या हम अपने यहाँ ऐलान कर दें? मैंने कहा नहीं, ये ऐलान सिर्फ घोसी और मुज़ाफ़ात के लिए है। जब तक शहादत शरई ना मिले उस वक्त तक ये ऐलान आपके हक़ में हुज्जत नहीं है। शहादत हासिल करने के बाद ऐलान करें या कल आप रोज़ा रखें, मगर इनके दिल में ऐसी अदावत और दुश्मनी, ऐसा बग़्ज़ भरा हुआ है कि बज़ाहिर मुत्तक़ी और परहेज़गार नज़र आते हैं, लेकिन पूरी रात हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में अक्सर बिलादे हिंद में फ़ोन करके लोगों को मना करते रहे कि घोसी की शहादत सही नहीं है, इसलिए आप लोग कल रोज़ा रखें और ईद करने की कोशिश ना करें। ये किस मुफ्ती की जिम्मेदारी है कि पूरे हिंदुस्तान में फ़ोन करके लोगों को मना करें? और आप कहाँ के काजी हैं? कमिश्नरी के काजी हैं कि पूरे हिंदुस्तान के काजी हैं कि काज़ी शर्क़ वल ग़र्ब हैं इमाम अबू यूसुफ की तरह? आप अपना फैसला पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं। आखिर उस फैसले की कोई हद है कि नहीं है?
اس سے پہلے بے شمار مواقع پر متعدد ٹیلی فون کے ذریعے حاصل ہونے والی خبر پر آپ نے عید کا اعلان کیا، مگر ایک مرتبہ بھی آپ نے اپنے فیصلے میں نہیں لکھا کہ وہاں کا مسئلہ صاف تھا کہ نہیں تھا۔ جمع عظیم نے شہادت دی یا کچھ کم لوگوں نے شہادت دی، اور بعد نیرین کا کیا حال تھا، درجہ اور دقیقہ کس حال میں تھا، لیکن محدث کبیر نے اعلان فرما دیا تو اب بعد نیرین کا مسئلہ آ گیا، درجہ اور دقیقہ کا مسئلہ آ گیا، مطلع کی صفائی کا آ گیا، گھوسی کا مطلع صاف ہو کہ نہ ہو، مگر آپ کا مطلب فقہ بھی صاف نہیں ہے، آپ کا دل بھی صاف نہیں ہے، اور آپ کا دل و دماغ بھی صاف نہیں ہے۔ اس لیے آپ ایسے لوگوں کے چکمے میں نہ آئیں۔ خبر استفاضہ میں سارے محدثین، سارے فقہا نے یہ قید لگائی ہے کہ ثبوت والے شہر سے جب تک متعدد جماعتیں آ کر بیک زبان خبر نہ دیں اس وقت تک وہ خبر استفاضہ نہیں۔ یہاں گروہ در گروہ کا آنا شرط ہے، یہاں جمع عظیم کی شرط کیوں نظر انداز کر دی آپ نے؟ جماعت کثیرہ کی شرط کیوں نظر انداز کر دی؟ متعدد ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر گروہ در گروہ کے درجے میں نہیں ہے۔ کیا اس مقام پر آپ کو فتویٰ رضویہ کی عبارت نظر نہیں آئی، بہار شریعت کی عبارت نظر نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں آپ کو اپنی کمزوری چھپانی ہوتی ہے وہاں فتویٰ رضویہ اور بہار شریعت کا حوالہ دیتے ہیں، اور جہاں اپنی بات منوانی ہوتی ہے وہاں فتویٰ رضویہ اور بہار شریعت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ 1,00,000 ٹیلی فون بھی آ جائے تو وہ بھی خبر مستفیض نہیں ہے۔ فردن ہر ٹیلی فون، ہر ٹیلی فون فرد کے درجے میں ہے، وہ جماعت کے درجے میں نہیں ہے۔ 1,000 ٹیلی فون بھی آئے تو وہ علی سبیل التعاقب آ رہا ہے، اس لیے وہاں جماعت کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں جماعت کی شرط رکھی گئی تھی وہاں آپ نے نظر انداز کر دی، اور جہاں شہادت قبول کرنی چاہیے تھی محض محدث کبیر کی دشمنی اور عناد میں آپ نے اس شہادت کو رد کر دیا۔ یہ ایک فقیہ کی شان نہیں، یہ ایک دنیا دار کی چال ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، ایسے لوگوں کے چکمے سے بھی ہوشیار رہیں۔ وہ جب فتویٰ رضویہ کا نام لیتے ہیں تو طبیعت ڈرتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ چکمہ ہے، جب بہار شریعت کا نام لیتے ہیں طبیعت ڈرتی رہتی ہے۔ اور گھوسی میں بھی ایسے منافقین کی کمی نہیں ہے جو گھوسی میں عید بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسری جگہوں پر پرچار کر رہے ہیں کہ گھوسی میں مطلع صاف تھا۔ جب مطلع صاف تھا اور اس کے لیے جمع عظیم چاہیے اور محدث کبیر کا فیصلہ صحیح نہیں ہے تو تم نے عید کیوں پڑھی؟ یا تو تمہارا عید پڑھنا غلط ہے اور یا تو تم نے جو بیان دیا باہر وہ غلط ہے۔ اس لیے آپ حضور محدث کبیر دامت فیضہم کے فیصلے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، اور یہ سمجھیں کہ اس دور میں فکر رضا کے سب سے بڑے محافظ اور سب سے بڑے ترجمان کا نام حضور محدث کبیر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جو علم کی سوغات تقسیم ہوئی اس میں سب سے زیادہ حصہ حضرت صدر الشریعہ نے حاصل کیا، اور حضرت صدر الشریعہ کے خاندان سے، صدر الشریعہ کے ذریعے جو علم کی سوغات پورے ہندوستان میں تقسیم ہوئی، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ نے حصہ حاصل کیا، لیکن خانوادہ صدر الشریعہ میں جس شخصیت نے صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے علم و فضل سے سب سے زیادہ حصہ حاصل کیا اس شخصیت کا نام حضور محدث کبیر۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا علم صدر الشریعہ تک پہنچا اور صدر الشریعہ کا علم حضور محدث کبیر تک پہنچا، اور جو لوگ آج اپنے اساتذہ کو نیچا دکھانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اپنے اساتذہ کے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس مسئلے میں بھی ہمارے لیے مشعل رائے ہدایت چھوڑا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام اعظم کے بیٹے کا نام بھی حماد ہے اور امام اعظم کے استاذ کا نام بھی حماد ہے، حماد ابن سلیمان۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 10-12 سال تک ان کی خدمت میں رہ کر علم فقہ کی تحصیل کی۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ علم فقہ، علم حدیث میں بہت ماہر ہو گئے اور حضرت حماد کے شاگردوں میں سب سے اونچا مقام ہو گیا، اور آپ خود حدیثوں کی روشنی میں مسائل کا استنباط اور استخراج فرمانے لگے،
تو آپ کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ اب میں اپنی درسگاہ الگ کر لوں تاکہ ہمارا ایک الگ حلقہ بنے، ہمارے شاگردوں کی الگ جماعت ہو۔ کوفے کی جامع مسجد میں درسگاہ لگتی، حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں سب لوگ شامل ہوتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سوچا کہ میں اپنی درسگاہ الگ کر لوں تاکہ اور مضبوطی کے ساتھ میں علم دین کی اشاعت کروں، اس کو پھیلاؤں۔ لیکن جب کوفے کی جامع مسجد میں جاتے اور استاذ کے چہرے پر نظر پڑتی تو آپ ہمت نہ جٹا پاتے کہ اپنے اس استاذ سے ہم الگ ہو جائیں جس نے مجھ کو پیار اور محبت کے ساتھ پڑھایا ہے، لکھایا ہے۔ پھر اسی حلقہ درس میں بیٹھ جاتے۔ کئی بار آپ نے یہی سوچا کہ اب میں اپنا حلقہ درس الگ کر لوں اور اپنے شاگردوں کو الگ سے پڑھاؤں، مگر کوفے کی جامع مسجد میں جب پہنچتے اور جیسے ہی استاذ پر نظر پڑتی، ان کی شفقت، ان کی محبت، ان کی تعلیم و تربیت، ان کا اخلاق و کردار نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور الگ نہ ہو پاتا۔ کئی سال ایسے ہی گزر گئے، حلقہ درس میں شامل ہوتے رہے۔ حضرت حماد کے پاس بصرہ سے خط آیا کہ بصرہ میں فلاں آپ کا قریبی تھا، وہ انتقال کر گیا اور اس کے وارثین میں سوائے آپ کے کوئی اور نہیں ہے، اس لیے آپ بصرہ تشریف لائیں اور اس کی زمین و جائیداد کا انتظام کر کے آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس دور کے فقہا کے سرتاج تھے، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا اور فرمایا، اے ابو حنیفہ، میں کچھ مہینوں کے لیے بصرہ جا رہا ہوں اور اپنی مسند پر تم کو بیٹھا کر جا رہا ہوں۔ جس طرح میں کتاب و سنت کی روشنی میں، اصول و قواعد کی روشنی میں مسائل کا استنباط اور استخراج کر رہا تھا، اسی طرح اب تم مسائل کا استنباط اور استخراج کرو، اور جس طرح میں کتاب و سنت کا درس دے رہا تھا، اب میری مسند پر بیٹھ کر تم کتاب و سنت کا درس دو۔ میری تمام ذمہ داریاں آج کے بعد تم ادا کرو گے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے استاذ کی مسند پر بیٹھ گئے۔ حضرت حماد بصرہ چلے گئے اور امام اعظم ابو حنیفہ اپنے استاذ کی مسند پر بیٹھ کر مسائل کا استنباط اور استخراج کرنے لگے۔ اس دوران ہزاروں ہزار مسائل آئے اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنیاد پر ان تمام مسائل کو حل فرما دیا، لیکن 50 مسائل ایسے آئے کہ جن کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ کو احساس ہوا کہ اس سلسلے میں صراحتاً نہ تو قرآن میں کوئی حکم موجود ہے اور نہ ہی صراحتاً حدیث رسول میں کوئی حکم موجود ہے اور نہ ہی اقوال صحابہ میں کوئی حکم موجود ہے اور نہ ہی میرے استاد نے ان مسائل کے بارے میں کچھ فرمایا ہے، لیکن میں ان مسائل کا جواب تلاش کروں گا۔ اپنی کوشش اور محنت سے اس مسئلے سے متعلق امثال اور نظائر کو سامنے رکھ کر کے آپ نے اجتہاد فرمایا اور اس کا جواب سائلین کو عطا فرمایا، لیکن دل میں شبہ ہوا کہ کہیں غلط نہ ہو، اس لیے آپ نے سوچا کہ اس کو رجسٹر پر نقل کر لوں، سوال کو بھی لکھ لوں اور جواب کو بھی لکھ لوں۔ جب میرے استاد آئیں گے تو میں ان کو دکھاؤں گا تاکہ اطمینان ہو جائے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، اور اگر غلط ہو تو میرے استاد اس کی اصلاح فرما دیں۔ 50 ایسے مسائل پیش آئے جس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ معلوم ہوا کہ اب تک میرے استاد نے ان مسائل پر کوئی مذاکرہ نہیں فرمایا ہے اور نہ ہی کوئی حکم جاری فرمایا ہے۔ آپ نے رجسٹر میں سوال بھی لکھا اور اس کا جواب بھی لکھا۔ جب استاد کئی مہینے کے بعد آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ ان کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا، حضور، بے شمار مسائل آئے اور میں نے آپ کی دعا سے کتاب و سنت کی روشنی میں حل کر دیا، لیکن 50 جدید قسم کے مسائل ہیں، میں نے ان کو اپنے اجتہاد سے حل کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے اس کا سوال بھی لکھ لیا ہے، جواب بھی لکھ لیا ہے، لیکن پورے طور پر مجھ کو اطمینان اور وثوق نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر نظر ڈال دیں اور اس کی اصلاح فرما دیں۔ آپ کے استاد نے جب رجسٹر کا مطالعہ فرمایا تو 30 جواب کے بارے میں فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، یہ 30 جواب بالکل صحیح ہیں، اگر مجھ سے بھی سوال ہوتا تو میں بھی وہی جواب دیتا جو تم نے لکھا۔ اور 20 کے بارے میں فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، اگر یہ سوال مجھ سے ہوتا
تو میں اس کا جواب ایسے نہیں ایسے دیتا، اور اس کی دلیل بھی آپ نے ارشاد فرما دی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے جب آپ کے استاد نے وہ سارے دلائل پیش فرمائے، امام اعظم ابو حنیفہ کے دلوں کے بند دروازے کھل گئے، اور آپ نے فرمایا کہ شاگرد چاہے جتنا بڑا ہو جائے لیکن زندگی کے آخری لمحے تک استاد کے علم کا محتاج رہتا ہے، کبھی بھی شاگرد اپنے استاد کے علم سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو فرما رہے کہ شاگرد چاہے جتنا بڑا ہو جائے اپنے استاد کے علم سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ مگر آج کے دور میں اتنے نالائق شاگرد پیدا ہو جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھ کو علامہ سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، شریعت نے جس کا مکلف بنایا ہے میں وہ کام کر رہا ہوں، اس بات کا مکلف مجھ کو نہیں بنایا گیا ہے کہ میں جا کر علامہ سے بات کروں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ محرومی کی دلیل ہے۔ استاد چاہے جتنا بڑا ہو جائے لیکن ہر حال وہ شاگرد چاہے جتنا بڑا ہو جائے ہر حال میں وہ اپنے استاد کی علم کا محتاج تھا، محتاج ہے، اور جب تک زندہ ہے وہ محتاج رہے گا۔ شاگرد اپنے استاد کی علم سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ بھی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، آپ اپنے اندر ادب پیدا کریں، اساتذہ کا احترام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مقرر فرمایا کہ علم فرائض کی تحصیل کریں۔ عبداللہ ابن عباس جن کے علم و فضل کا یہ عالم کہ فرماتے ہیں لو علی قال بیر لوجدتہ فی القرآن، میری اونٹنی کی رسی گم ہو جائے تو میں کتاب اللہ میں تلاش کر لوں گا کہ میری رسی کہاں۔ وہ جاتے حضرت زید بن ثابت انصاری کے گھر، اور اتفاق سے اگر دروازہ بند ہوتا تو دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے، دروازے کے باہر سے دستک نہیں دیتے تھے، استاذ کو آواز نہیں لگاتے تھے، بلکہ چوکھٹ پر سر رکھ کر سو جاتے۔ ہوائیں اڑتی، گرد و غبار آتا، آپ کے چہرے پر پڑتا، اور دیر کے بعد جب زید بن ثابت انصاری کسی ضرورت سے اپنا دروازہ کھولتے اور دیکھتے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس میری چوکھٹ پر سر رکھ کر سو رہے ہیں تو ان کو اٹھاتے اور فرماتے یا ابن عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ نے مجھے آواز کیوں نہیں لگائی، دروازے پر دستک کیوں نہیں دی، میں فوراً آتا اور آپ کو پڑھاتا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جن سے علم سیکھتے ہو ان کا احترام کرو، اور استاذ کو دروازے کے باہر سے پکارنا اور ان کے دروازے کو کھٹکھٹانا یہ احترام کے خلاف میں نے سمجھا، اس لیے برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کی چوکھٹ پر سر رکھ کر سو گیا۔ وہ عبداللہ ابن عباس تھے، اور آج شاگردوں کا کیا عالم ہے، محدث کبیر کے ذریعے علم ملا، محدث کبیر کے ذریعے تقرری ہوئی، محدث کبیر کے ذریعے منصب ملا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو محدث کبیر سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور وہی عبداللہ ابن عباس ایک مرتبہ اپنے استاذ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر آگے آگے چڑھ رہے، زید ابن ثابت انصاری گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ زید ابن ثابت انصاری نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس میرے گھوڑے کی رسی پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، نیچے اترے، کہا یا ابن عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا کے شہزادے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، میرے گھوڑے کی رسی کھینچ رہے ہیں؟ اگر اللہ نے قیامت میں مجھ سے سوال کر لیا کہ میرے نبی کے گھرانے کے نوجوان کیا اسی لیے تھے کہ تمہارے گھوڑے کی رسی کھینچیں، تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ رسول پاک نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو، اپنے استاد کے گھوڑے کی رسی کو پکڑ کر آگے آگے چلنا استاد کی خدمت بھی ہے اور استاد کا احترام بھی ہے۔ زید بن ثابت انصاری نے فرمایا کہ اگر آپ کو رسول پاک نے یہ تعلیم دی ہے تو ہم صحابہ کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ رسول پاک کے گھرانے کے نوجوانوں کا اس طرح احترام کرتے ہیں۔ فوراً ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ذرا آپ اندازہ لگاؤ، عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت جو ترجمان القرآن ہے، راز المفسرین ہے، صحابہ میں علم فقہ کے اعتبار سے نمایاں ہیں، بے مثال ہیں، ان کے ادب کا یہ عالم کہ وہ اپنے استاذ کے دروازے کو باہر سے کھٹکھٹانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ الحمدللہ جو اساتذہ اپنے طلبہ پر شفقت فرماتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا
اہتمام کرتے ہیں وہ باپ سے بھی زیادہ رتبہ اور مقام رکھتے ہیں، کیونکہ باپ تو صرف جسم کی تربیت کرتا ہے اور استاد جسم اور روح دونوں کی تربیت کرتا ہے۔ اس لیے اگرچہ وہ تنخواہ لے کر پڑھائے مگر تنخواہ لینے کی وجہ سے اس کے احترام میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی صراحت ہے کہ اگرچہ وہ تنخواہ لے کر پڑھاتا ہے مگر پھر بھی استاد کا احترام تم پر لازم۔ باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے، لیکن میں انہی باتوں کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں۔ اور جماعت اہل سنت کے بہت مستند خطیب جمدہ شاہی سے یہاں تشریف لائے ہوئے، جب یہ تقریر فرماتے ہیں تو عوام علماء بھی مسرور ہوتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے دست و بازو، حضور محدث کبیر کے معتمد خاص، مسلک اعلیٰ حضرت کے داعی و ترجمان حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب کل ہی سے موڈ بنا کر بیٹھے ہیں کہ بہت زوردار تقریر کرنا ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس انداز کی تقریر ان کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ وہ تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں وہ آپ کی نگاہوں کی زینت بنیں گے اور آپ کے درمیان آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔